اب یہ والی آیت کہ او تصعدون، یعنی تم اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ چڑھ رہے تھے اور مارے خوف و دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہیں چھوڑ دیا تھا، وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، لوٹ آؤ۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے اس خفیہ اور پرزور اور اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ تو مدینہ کی طرف لوٹ آئے، کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس واقعے کا بیان اس آیت میں ہے۔ عبداللہ بن زہری شاعر نے اس واقعے کو نظم میں بھی ادا کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 12 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ مسند احمد کی ایک طویل حدیث میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر ہے۔ دلائل النبوت میں ہے کہ جب ہزیمت ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 11 شخص رہ گئے اور ایک حضرت طلحہ بن عبداللہ تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرکین نے آ گھیرا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور وہ ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ اسی طرح سب کے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور اب صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ گویا بزرگ ہر مرتبہ تیار ہو جاتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روک لیا کرتے تھے۔ آخر یہ مقابلے پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ ان سب کی لڑائی ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو زبان سے حس کا لفظ آپ نے فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لیتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت قیس بن حازم فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے ڈھال بنایا تھا شل ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے پاس حضور نے اپنی ترکش سے احد والے دن تمام تیر پھیلا دیے تھے اور فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، لے مشرکین کو مار۔ آپ اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور میں تاک کر مشرکین کو مارتا جاتا تھا۔ یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں یا اس کا آتا ہے وفاق کا امتحان ہوتا ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے اور کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تو وہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس دن میں نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ حضور کے دائیں بائیں تھے اور سخت ترین جنگ کر رہے تھے۔ میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھگدڑ کے بعد تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے، انہیں آپ فرماتے جاتے تھے کہ کوئی ہے جو انہیں روکے اور جنت میں جائے، میرا رفیق ہے۔ ابی بن خلف نے مکہ میں قسم کھائی تھی، ابی بن خلف کھائی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو نہیں بلکہ میں انشاءاللہ اسے قتل کروں گا۔ احد والے دن یہ خبیث سرتاپا لوہے میں غرق زرہ بختر لگائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور یہ کہتا ہوا آتا تھا کہ اگر محمد بچ گئے تو میں اپنے تیے ہلاک کر ڈالوں گا۔ ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر اس ناہنجار کی طرف بڑھے لیکن آپ شہید ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، اس کا سارا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف ذرا سی پیشانی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنا نیزہ
تاک کر وہیں لگایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور یہ تیورا کر گھوڑے پر سے گرا۔ گو اس زخم سے خون بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اس کی یہ حالت تھی کہ بلبلا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا، لشکر میں لے گئے اور تشفی دینے لگے کہ ایسا کوئی کاری زخم نہیں لگا، کیوں اس قدر نامردی کرتا ہے؟ آخر ان کے طعنوں سے مجبور ہو کر اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں ابی کو قتل کروں گا۔ سچ مانو اب میں کبھی نہیں بچ سکتا، تم اس پر نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش ہی آئی ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کل اہل ذی الحجاز کو اتنا زخم اس ہاتھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگ جاتا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ بس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اور بلکتے بلکتے اس جہنمی کی ہلاکت ہوئی اور مر کر جہنم رسید ہوا۔ مغازی محمد بن اسحاق میں ہے، مغازی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں غزوات اور جنگوں کا ذکر ہوتا ہے، کہ جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو صحابہ نے اس کے مقابلے کی خواہش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے حضرت حارث بن سما سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ دیکھ کر وہ کانپ اٹھا۔ جب ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس کی خیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہ لڑکھڑا کر گھوڑے پر سے گرا۔ حضرت ابن عمر کا دہشت ناک شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے اس آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ پیاس کر رہا ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے اسے پانی نہ دینا، یہ پیغمبر کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے۔ یہ ابی بن خلف ہے، یاد رکھیے گا، ابی بن خلف۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ اپنے سامنے کے 4 دانتوں کی طرف جنہیں مشرکین نے احد والے دن شہید کیا تھا اشارہ کر کے فرما رہے تھے، اللہ کا سخت تر غضب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زخمی کیا، عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھ سے حضور کو یہ زخم لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، رخسار پر زخم آیا تھا اور ہونٹ پر بھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے، مجھے جس قدر اس شخص کی حرص تھی کہ کسی اور کے قتل کی نہیں تھی۔ یہ شخص بڑا بد خلق تھا اور ساری قوم سے اس کی دشمنی تھی۔ اس کی برائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے والے پر اللہ سخت غضبناک ہے۔ عبدالرزاق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ سال بھر میں یہ ہلاک ہو جائے اور کفر پر اس کی موت ہو، چنانچہ یہی ہوا، اور یہ بدبخت کافر مرا اور جہنم واصل ہوا۔ ایک مہاجر کا بیان ہے کہ چاروں طرف سے احد والے دن حضور پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس اللہ کی قدرت سے وہ سب پھیر دیے جاتے تھے۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو، وہ آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، اگر وہ نجات پا گیا تو میری نجات نہیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لپکا اور بالکل آپ کے پاس آ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ جب وہ نامراد پلٹا تو صفوان نے اسے طعنہ زنی کی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں لگنے کے۔ سنو، ہم 4 شخصوں نے ان کے قتل کا پختہ مشورہ کیا تھا اور آپس میں عہد و پیمان کیے تھے، ہم نے ہر چند چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کرنے والا ابن کیمیا اور ہونٹ اور دانتوں پر صدمہ پہنچانے والا عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر جب احد کا ذکر فرماتے تو صاف کہتے کہ اس دن کی تمام تر فضیلت کا صحرا حضرت طلحہ کے سر ہے۔
میں جب لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی حمایت میں جان ٹکائے لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے یہ طلحہ ہو۔ اب جو قریب آ کر دیکھا تو طلحہ ہی تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ میری ہی قوم کا ایک شخص ہے۔ میرے اور مشرکوں کے درمیان ایک شخص تھا جو مشرکین میں کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بے پناہ حملے مشرکوں کو ہمت توڑ رہے تھے۔ غور سے دیکھا تو وہ حضرت عبیدہ بن جراح تھے۔ اب جو میں نے بغور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، چہرہ زخمی ہو رہا ہے اور پیشانی میں زرہ کے 2 کڑیاں کھب گئی ہیں۔ میں آپ کی طرف لپکا، لیکن آپ نے فرمایا ابو طلحہ کی خبر لو۔ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سے وہ دانتوں کی کڑیاں نکال لوں، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے مجھے قسم دے کر روک دیا اور خود قریب آئے اور ہاتھ سے نکالنے میں زیادہ تکلیف محسوس کر کے دانتوں سے پکڑ کر ایک کو نکال لیا، لیکن اس میں ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے اب پھر چاہا کہ دوسری میں نکال لوں، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے پھر قسم دی تو میں رک گیا۔ انہوں نے پھر دوسری کڑی نکالی، اب کی مرتبہ بھی ان کے دانت ٹوٹے۔ اس سے فارغ ہو کر ہم حضرت طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ 70 سے زیادہ زخم انہیں لگ چکے ہیں، انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ ہم نے پھر ان کی بھی خبر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون حضرت ابو سعید خدری نے چوسا تاکہ خون تھم جائے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کلی کر ڈالو، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کلی نہ کروں گا۔ پھر میدان جنگ میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھ لے۔ چنانچہ یہ اسی میدان میں شہید ہوئے۔